السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل SK ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اب تک کے ویڈیوز میں ہم طنز و مزاح نگاری کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ طنز و مزاح نگاری کیا چیز ہے اور اب تک کن کن شاعروں نے، کن مصنفین نے، کن شعراء نے کیا کیا طنز و مزاح نگاری لکھی ہے، ان کا ہم باری باری جائزہ لے رہے تھے۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم منٹو کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم شفیقہ فرحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال دیکھیے، شفیقہ فرحت کی تصنیف رانگ نمبر کو مد نظر رکھ کر ان کی طنز و مزاح نگاری کا جائزہ لیجیے۔ ٹھیک ہے، جواب کیسے لکھیں گے دیکھیے۔ جدید دور کے نثر نگاروں میں خصوصاً طنز و مزاح کے تعلق سے شفیقہ فرحت ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ انہوں نے خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے طنز و مزاح میں ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے، جو یقینی طور پر قابل عزت ہے۔ نثر نگار کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل فن نثر میں طنز و مزاح کے مضامین لکھنا ہے۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ شفیقہ فرحت نے نثری طنز و مزاح کے نہایت مشکل کام کو بہت خوبصورت اور کامیابی سے انجام دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں فطری طور پر ادبی صلاحیت موجود ہے۔ یوں تو ہر دور میں زمانے کی گردش انسانی زندگی کا سخت امتحان لیتی ہے، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے معاشرتی تعلیم اور سیاسی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں انسان کو قدم قدم پر امتحان دینے پڑتے ہیں اور مختلف حالات و واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ طرح طرح کی ناہمواریوں، بے اعتدالیوں اور عجیب و غریب چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یقیناً ایسے حالات میں طنز و مزاح کے موضوعات اور مضامین بھی بہت زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک خوبصورت سلیقے اور ادب قدروں کے لحاظ سے مناسب انداز میں قلم اور کاغذ کے حوالے کرنا بہت مشکل ہے۔ شفیقہ فرحت نے اپنی تیز ذہانت سے ان موضوعات اور مضامین کو سمجھتے ہوئے ادبی رنگ ڈھنگ کے ساتھ تحریر کیا ہے، جو موجودہ معاملات اور مسائل کی تصویروں کو لفظوں میں طنز و مزاح کے پیکر میں اس طرح ڈھال دیا ہے کہ حالات و واقعات کی بے لطفی اور بے رنگی میں بھی ایک خاص لطف اور دلکش رنگ کا احساس ہوتا ہے۔ شفیقہ فرحت نے عام فہم اور سڑک چھاپ لفظوں کی ایک جملوں میں اس طرح بندش کی ہے کہ ان میں خاصیت اور ادبیت دکھائی دیتی ہے اور ان کی ادبی لیاقت ظاہر کرتی ہے۔ ان کی تصنیف رانگ نمبر ان کی طنزیہ اور مزاحیہ لیاقت کا بہت ہی شاندار نمونہ ہے۔ اس کے مطالعے سے حیرانی ہوتی ہے کہ طنز و مزاح کی اس خوبصورت اور کامیاب کتاب رانگ نمبر کو خواص و عام میں زیادہ شہرت اور مقبولیت کیوں نہ حاصل ہو سکی۔ اس لیے نثر و اشاعت کے ذمہ داروں کو الزام دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شفیقہ فرحت کی ادبی شخصیت کو بھرپور طریقے سے اجاگر نہیں کیا۔ بہرحال ہم اعتراف کرتے ہیں کہ شفیقہ فرحت کا طنز و مزاح بہت اعلیٰ معیار کا ہے اور انہوں نے مجموعی طور پر انسانی نفسیات اور ذہنیت کو مد نظر رکھا ہے۔ چونکہ شفیقہ فرحت کی طنزیہ و مزاحیہ تحریروں میں کئی مقامات پر سنجیدگی اور روکھا پن چھایا ہوا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ عوام و خاص میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ کر سکی ہوں، مگر صرف اس وجہ سے ہم شفیقہ فرحت کے طنز و مزاح کو اہمیت نہ دیں یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی مناسب نہ ہوگا۔ شفیقہ فرحت کا طنز و مزاح ہمیں کئی مقامات پر فوراً ہنسنے اور کہے لگانے پر آمادہ کر دیتا ہے، اور کئی مقامات پر ہمارے دل و جگر میں گہری خلش بھی پیدا کر دیتا ہے، اور ہم ہی تسلیم کرنے لگتے ہیں کہ ان کا طنز و مزاح یقیناً بہت اثردار ہے، مگر ان کی کئی تحریروں میں بہت گہری فکر و سنجیدگی ہے۔ اس وقت پڑھتے ہوئے دل و دماغ بوجھل سے ہونے لگتے ہیں اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا طنز و مزاح پڑھ رہے ہیں یا کوئی تصویروں کی البم دیکھ رہے ہیں۔ ایسی گہری فکر اور سنجیدگی نے ان کی طنزیہ و مزاحیہ تحریروں کی عوامی مقبولیت کو کم کر دیا ہے، لیکن ہم بھی ان کی تحریروں کے بلند معیار کا اعتراف
किए बगैर नहीं रह सकते। रॉन्ग नंबर के मुताले से ये भी मालूम होता है कि शफीका फरहत को इंसानी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और उसके गूनागूं मसाइल से गहरी दिलचस्पी है और उनसे उभरने वाले तंज़ व मिज़ाह के पहलुओं से वो आशना भी हो जाती हैं, मगर कहीं कहीं उनका कलम उन पहलुओं को पेश करने में अवामी मज़ाक को पूरी तरह मद्देनज़र नहीं रखता। इस वजह से उनकी कुछ तहरीरों में दिलकशी कम हो गई है। अच्छे और कामयाब कलमकार वही माने जाते हैं जो अपने ज़माने के तकाज़ों और अदबी कदरों को निभाने की कोशिश करने के साथ साथ मौजूदा ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी को कोई मुफीद पैगाम दे और इस्लाह व तरक्की के रास्ते बताए। इस सिलसिले में शफीका फरहत की तहरीर में कारगर साबित होती हैं। शफीका फरहत के अंदाज़ तहरीर में तरह तरह के लफ्ज़ों का मजमुआ है जो कहीं अच्छा लगता है और कहीं कहीं गवारा नहीं होता। लफ्ज़ों की बंदिश भी कहीं चुस्त है और कहीं सुस्त है, मगर वो मौज़ूआत और मकासद के साथ लिखती हैं, यानी उनकी सबसे बड़ी और काबिल तारीफ़ खसूसियत है। उस खसूसियत ने उनको अदब में एक अच्छा मुकाम दिलाया है। दरअसल उनकी तंज़िया और मिज़ाहिया तरबिया और मिज़ाहिया तहरीरों में माजी के नक्श व निगार भी हैं जो हमें इबरत भी देते हैं और तहरीक भी पैदा करते हैं। मौजूदा हालात के सिसकते सुलगते मसाइल भी हैं जो इंसानी कमज़ोरी और कम अक़ली को उजागर करते हैं और मुस्तक़बिल के अंदाज़े और पेशन गोइयाँ भी हैं। गोया हम यूँ कह सकते हैं कि शफीका फरहत इब्तिदा से लेकर इंतहा तक देखती हैं और जो देखती हैं उससे पूरी ईमानदारी से पेश करती हैं। मजमूई तौर पर जब हम तनक़ीद की कसौटी पर शफीका फरहत के तंज़ व मिज़ाह को परखते हैं तो हमें यह कहने में कोई तामुल नहीं होता कि वो अदबी क़दरों की पासदारी करने वाली बेहतरीन कलमकार हैं। ये था दोस्तों शफीका फरहत का तंज़ व मिज़ाह निगारी, और नेक्स्ट वीडियो में हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में, उनकी तंज़ व मिज़ाह निगारी के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियोज़ को बनाने में हमने गाइड का सहारा लिया है। उसी गाइड में जिस तरह क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं हमने एज़ इट इज़ उसको पेश किया है। ये आंसर ना सिर्फ MDS यूनिवर्सिटी बल्कि MGS यूनिवर्सिटी में भी काम में आ जाते हैं, जो MA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।